ابھی آپ کو لیے چلیں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت صفاتی کمیٹی کے ارکان کی اہم گفتگو جاری ہے. There's a lot of exchange about the ceasefire, کشمیر دہشت گردی اور خاص طور پہ جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، اور ہمارا اس قسم کے بریفنگز تو کچھ دن کے لیے چل رہے ہوں گے. اس کے بعد ضرور جو ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب نے فارم کیا ہے، ہم مختلف ممالک میں جائیں گے اور ہم پاکستان کا موقف ہائی لائٹ کریں گے، اور پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے. ہم آج سے نہیں پہلے سے یہی چاہ رہے ہیں کہ اس نہ صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان اس پورے خطے میں بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے فلیش پوائنٹس ہیں، چاہے وہ کشمیر کا بہت پرانا ایجنڈا آئٹم موجود ہے، دہشت گردی کا مسئلہ جو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی سے، کس طریقے سے نہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقابلہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو ہماری اپنی مشکلات کی وجہ سے، لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے ایک واقعہ کے بعد 2 نیوکلیئر عام ممالک جنگ پہ اتر آ سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اور ضروری ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ کا نہ صرف ہم بات چیت کریں مگر اس کا ایسے کوئی حل نکالیں کہ ہم دہشت گردی سے اس خطے کو پاک کریں، اور اگر خدا نخواستہ آگے جا کے ایسے کوئی مسئلہ ہوا تو ایسے نہ ہو کہ 2 جو اٹامک پاور رکھتے ہیں 2 ممالک وہ ان کے درمیان ایک جنگ چھیڑا جائے. اور بھارت نے ایک بہت ہی افسوسناک، بہت ہی خطرناک، جتنا میں مزاحمت کروں وہ کم، جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کیا. یہ بہت ایک سنگین واقعہ ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس ظلم کا، اس زیادتی کا دنیا کے کیپٹلز کو سمجھائیں. بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہیں جہاں آپ پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کریں. ہم نے دیکھا کیسے غزہ میں، فلسطین میں اسرائیل نے کھانے پینے کے اشیاء کو ویپنائز کیا ہے. پوری دنیا اس کا مزاحمت کر رہا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اگین ایک دونوں نیوکلیئر عام ممالک کے درمیان، جہاں ہم 1947 سے کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں، جہاں ہم حال ہی میں دہشت گردی کے ایشو کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان ٹینشنز رہے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ آنے والے نسلیں جنگ کریں گے. یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. تو یہ ہمارا براڈ سیٹ جو ایجنڈا آئٹمز ہے اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم نہ صرف مختلف ممالک میں جو ان کے حکومت ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، ان کو ہم بریف کرنا چاہیں گے، لیکن وہاں کے رہنے والے جو عوام ہے، جو میڈیا ہے، جو سول سوسائٹی، ان کو بھی بریف کرنے چاہیں گے. اس لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے یا ایک نیوکلیئر ممالک اور ایک دوسرا نیوکلیئر ممالک کا درمیان ایسے جھگڑا کیا جنگ چھیڑا جاتا ہے تو اس کا کانسیکوینسز صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہتے. تو ہم بہت شکر گزار ہے فارن سیکرٹری صاحبہ کی، یہاں کی پوری ٹیم کی، کہ انہوں نے ہمیں بریف کیا. ہم نے بھی ان کو مبارکباد دی کہ جس طریقے سے فارن آفس نے اس پورا جنگ کے دوران اپنا کردار ادا کیا، یہاں کے اسٹیشنڈ آفیسرز دنیا بھر کے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے پاکستان کے پیغام سچ کا پیغام ہے، امن کے پیغام ہے، تو ضرور یہ پیغام لوگ سننا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت اچھا بار اس پورا ایپیسوڈ میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ پاکستان کا جو رویہ رہا ہے، ہم تو ایک بہت ریزنیبل، ریشنبل، رسپانسبل ممالک کے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جب بھارت نے یہ الزامات، بے بنیاد جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے تھے تو فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک امپارشل انکوائری کر دی. اس لیے کہ بھارت کا جو الزام تھا وہ جھوٹ پہ مبنی تھا، تو وہ انہوں نے اس انویسٹیگیشن کے پیشکش سے پیچھے بھاگے. اس پورا جنگ کے دوران پاکستان واز ناٹ دی اگریسر، ہم نے اپنے آپ کا دفاع کیا. اور میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ جسٹ این ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہی وجہ ہے کہ میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو یہ پذیرائی ملی ہے، اس لیے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ کھڑے. اور جو اس وقت مخالف آپ کہیں، میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ جھوٹا پروپیگنڈا پہ، نفرت، تقسیم کے فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہیں. اینڈ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو موقف ہے وہ کمزور ہے. میں نہ صرف دنیا سے اپیل کر رہا ہوں مگر ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں، بھارت کے عوام سے اپیل کر رہی ہوں کہ آپ کے حق میں نہیں ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نیا نارمل ہے،
کہ یہ جاری رہیں. ہمارے پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اکثریت کا عوام یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم ہو, اور وہ ممکن نہیں جب تک ہم کشمیر کا ایشو, دہشت گردی کا ایشو اور یہ پانی کا ایشو جو انہوں نے چھیڑا ہے, اس کا حل نکالے. اس وقت پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں, اور بھارت تھوڑا سا اس پوزیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. مگر میں پر امید ہوں کہ جو پرانے والے ہمارے لڑائی رہے ہیں, جھگڑے رہے ہیں, آنے والے نسلوں پہ اب یہ ذمہ داری ہے کہ جو ماضی میں ہوا وہ سو ہوا ہے. ہم نے ایک نیا مستقبل پاکستان کے عوام کے لیے اور بھارت کے آنے والے نسلوں کے لیے طے کرنا ہے. یہ محنت اس میں ضرور جائے گا, جدوجہد کرنا پڑے گا, مگر انشاءاللہ تعالی جیت سچ کا ہوگا, جیت امن کا ہوگا, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان, بھارت اور اس پورے خطے میں ایک پازیٹیو کانسیکوینسز. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.